السلام علیکم ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل ان کے ساتھ تھے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے تعمیر کیا تھا فرشتوں نے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو پھر درست فرمایا، طوفان نوح میں منہدم ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے بانی نہیں ہیں، بلکہ اس کی منہدم بنا کو دوبارہ درست کرنے والے ہیں۔ خانہ کعبہ طوفان نوح میں، اس سیلاب میں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو آیا اس کی وجہ سے اٹھا لیا گیا تھا اور یہ مٹ گئی تھی جگہ، اور یہ ایک ٹیلے کی جگہ پر تھی۔ یہ وقت وہ ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ یہ جگہ شہر بن جائے امن والا، یہ دعا پوری ہو گئی، اور اس جگہ پر آباد ہو گیا تھا ایک قبیلہ بنو جرہم۔ اور ان کی آبادی کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں زمزم کا چشمہ نکال دیا تو حضرت حاجرہ نے اس کو محفوظ کر لیا، اس چشمے کو، اس کا تالاب کی شکل اسے دے دی یا حوض کی۔ تو پانی چونکہ اس علاقے میں کم یاب تھا، تو یہ خانہ بدوشوں کا قبیلہ تھا بنو جرہم، اور یہ اسی طرح پانیوں کی تلاش میں چلا کرتے تھے۔ اور عرب میں یہی طریقہ تھا کہ جہاں پانی ہوتا وہاں بسیرے ہو جاتے اور وہاں عارضی طور پر گھر بن جاتے۔ جب وہ پانی ناکافی ہوتا تو اگلے پانی پر لوگ چلے جاتے، نقل مکانی کر جاتے۔ تو یہ قبیلہ اسی طرح چلتا پھرتا تھا پانی کی تلاش میں۔ ان کو ٹٹیری ایک پرندہ ہے، وہ ان کو نظر آیا جو پانی پر رہا کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر یہ لوگ آ گئے کہ یہاں پانی ضرور ہوگا۔ یہاں دیکھا ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ بچہ ہے، تو حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہ لوگ یہاں پر آباد ہو گئے۔ اور اس طرح گویا ان کی وحشت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سامان کیا کہ وہ جو تنہائی کی وحشت تھی وہ بھی دور ہوئی، اور اس طرح گویا آبادی کی بنیاد پڑی۔ اور حضرت اسماعیل یہیں اور حضرت حاجرہ بھی یہیں، حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور آپ کی شادی بھی بنو جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، آپ اپنے وطن سے یہاں تشریف لائے، اور یہاں آئے تو دیکھا حضرت اسماعیل ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے ہیں، شکار کیا کرتے تھے تو اس کے لیے تیر بنا رہے تھے۔ تو آپ آئے، انہوں نے والد کا استقبال کیا، ملے، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، میری مدد کرو گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، لائق فرزند نے، اپنی بصر و چشم فرما برداری ظاہر کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن جگہوں پر بنیادیں تھیں وہ جگہیں دکھا دی گئیں، اور ان دونوں انبیاء نے، ان دونوں نبیوں نے اس کی تعمیر نو کی، اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کا کام کر رہے تھے، مستری کا جس کو ہم کہتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، یعنی مزدور کا کام کر رہے تھے، ان کو گارا اور پتھر پہنچا رہے تھے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی تعبیر بھی اسی طرح ہے کہ وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ وہ پہلے بانی نہیں ہے، بنیادیں دکھا دی گئیں، اوپر انہوں نے بنایا، اور اسماعیل ان کے ساتھ تھے، یعنی اصل کام ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل کا تعاون تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے اس طرح مل کر باپ بیٹے نے کعبہ بنایا۔ ربنا تقبل منا، اور یہ دعا کی کہ
کہ اے ہمارے رب. وہی ادب ہے دعا کا کہ لفظ رب سے دعا شروع کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے میں اس لفظ کو خاص دخل ہے. اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما. اب دیکھیے سب کچھ چھوڑ دیا اور کہاں اپنا وطن چھوڑا, پھر بیوی بچے کو چھوڑا تنہا, پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا. اتنا بڑا کام کرنے کے بعد عجب آ سکتا ہے, یعنی آدمی اپنے عمل پر اترا سکتا ہے. لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ مقام معرفت ہے کہ اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں, بلکہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی یہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہماری طرف سے یہ قبول فرما. یہ ہماری کوشش ہے, قبولیت آپ کی طرف سے ہوگی. انکا انت السمیع العلیم, بے شک آپ ہی ہیں بہت سننے والے بہت جاننے والے. دعا کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.